روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے، کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی، کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی ہے، اس کو فضول ضائع کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ کیا کرے اس میں؟ رات کے وقت میں جاگنا جتنا ہو سکے، اس جاگ کر اس کو میلے ٹھیلوں کی نظر نہ کرو خدا کے لیے کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور تقریب ہو رہی ہے اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور دیگیں چڑھ رہی ہیں اور برتن کھنکھنا رہے ہیں اور اس کا انتظام ہو رہا ہے، ساری رات ضائع ہو گئی اسی میں۔ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو، اس کا اللہ ہو، بس کوئی تیسرا حائل نہ ہو بیچ میں، بندہ اور اس کا اللہ، بس آپس میں براہ راست رابطہ قائم کرو۔ کس طرح کرو؟ کہ نفلیں پڑھو، سجدے لمبے لمبے کرو، قیام لمبا کرے، جتنی اگر لمبی صورتیں یاد ہے لمبی صورتوں والی نماز پڑھو، اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے۔ اور اس سجدے میں جو نفلوں کے سجدے ہوتے ہیں اس میں جتنی چاہو دعائیں کرو، عربی والی دعائیں جو قرآن کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مناجات مقبول وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی یاد ہو وہ پڑھو، اور کچھ نہیں، جتنی بھی یاد ہو، جو بھی یاد ہو، جو دعا یاد ہو۔ سجدے کی حالت میں، نفلوں کے سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے بڑی اللہ کے ہاں سیدھی پہنچتی ہے، کیونکہ سجدے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے جس میں بندہ اپنے اللہ تک کا قرب حاصل کر رہا ہو۔ سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جو مانگو گے قریب ہو کے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھے۔ اور قرآنی دعائیں ہیں، لوگوں کو کچھ، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کچھ نہیں تو، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ دعائیں بھی کرتے رہو، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے جتنے بھی ہو سکتے، اور جتنی نفلیں زیادہ، سب سے افضل کام تو یہ ہے نفلیں پڑھنا۔ اور اگر چاہو تو تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ لمبا قیام نہیں کیا جا رہا، زیادہ لمبی صورتیں یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو لمبا قیام کیسے کریں؟ تو جتنا قیام اور رکوع سجدہ کر لو، اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت، اس میں لگو وقت۔ سارے ذکر اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت، اس سے زیادہ افضل کچھ نہیں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کے تلاوت پر 10 نیکیاں، اور رمضان میں 70 بڑھا دو اس کو، تو کتنی؟ 700 ہو گئی۔ اور پھر شب قدر میں اللہ اکبر، اس کی کوئی حساب ہی نہیں، کوئی گنتی ہی نہیں، خیر من الف شہر۔ تو اس واسطے تلاوت جتنی ہو سکے وہ کرو۔ اور تیسرا کام یہ بھائی، دعائیں مانگو، دعا مانگو، اپنے پروردگار سے لپٹ جاؤ، لپٹ کے دعائیں مانگو، مچل کے مانگو، ہر حاجت اپنی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور وہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ ہر مانگنے پر، ہر دعا پر بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ جو تم مانگ رہے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن جو دعا مانگی، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی، چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، یا اللہ میرا مکان بن جائے، یا اللہ مجھے سواری اچھی مل جائے، یا اللہ میری اولاد کو ترقی ہو جائے، یا اللہ مجھے روزگار میں، یہ ساری دعائیں جو کر رہے ہو، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی۔ تو دعاؤں کی کثرت۔ اور ہم اور آپ کیا مانگیں گے؟ دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ مانگنا آتا ہے؟ اللہ میاں سے کس طرح مانگنا چاہیے مانگنا بھی نہیں آتا۔ وہ مانگنا بھی سکھا گئے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وہی سکھا گئے۔ تو اس کی آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، مناجات مقبول، الحزب العظم، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔
وہ ایسی دعائیں ہیں کہ ہمارے آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو آپ نے مانگ نہ لی ہو، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کے بتا دی۔ یہاں تک مانگ لیا اللہ میں نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یا اللہ خشکی میں، سمندر میں آپ کا کوئی بندہ، کوئی بندی جو بھی کوئی دعا مانگ رہا ہو، جو چیز اچھی اس نے مانگی ہو، اے اللہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، وہ مجھے بھی دے دے، وہ بھی مجھے دے دے۔ اس سے زیادہ اور کیا مانگے گا کوئی آدمی؟ یہ بھی مانگ کے بتا دیا کہ یا اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، جتنے کام، جتنی اچھائیاں مانگی، یا اللہ وہ سب میں مجھے دے دے۔ جتنی برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں ان سب کی پناہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اسے وہ دے دے۔ کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، دنیا آخرت کی بھلائی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں جو آپ نے مانگا نہ ہو۔ لہذا وہ دعائیں مانگیں، مناجات مقبول کے نام سے چھپی ہوئی ہے کتاب، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کی اور بھی کتابیں ہیں، حزب الاعظم بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو وہ اس میں یہ 3 کام ہے کرنے کے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہرحال انسان کی ضرورت ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے کبھی، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کل چلتے پھرتے زبان پہ ہو۔ یہ 4 کام ہیں، اس میں گزار دے رات، نفلیں، تلاوت، دعا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اگر رات گزار لی تو امید ہے اللہ کے شکر۔ کیا امید ہے؟ کہ اگر 1000 مہینے تک راتیں اس طرح گزاری ہوتی تو اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت اور اس سے بھی زیادہ کہیں اجر اور فائدہ حاصل ہوگا اس ایک رات پر۔ تو چلو بھائی، پتہ نہیں ہے کون سی ہے، تو 5 ہی تو راتیں ہیں نا، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں کو اس طرح گزارنے کی کوشش کر لیں۔